بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رواں دواں تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے اور وہ سب سے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی اونٹنی کمزور تھی، دبلی پتلی تھی اور وہ ویسے نہیں چل پا رہی تھی جیسے دیگر صحابہ کرام کی سواریاں چل رہی تھیں۔ اس وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے تھے۔ اپنی اونٹنی کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اونٹنی کو روکا، اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنا ساز و سامان اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا ذر، اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہو۔ تو وہ جب قریب آئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ بڑے درویش منش آدمی تھے، بڑے درویش منش صحابی تھے، بڑے زاہد تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، مستغنی تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں لشکر سے بالکل پیچھے تنہا آتا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی چلے گا اور اکیلے ہی اس کی وفات ہوگی، تنہائی میں وفات ہوگی اور یہ کل قیامت کے روز اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے بارے میں اور ان کی حق گوئی کے بارے میں فرمایا کہ ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجۃ من ابی ذر، کہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ لہجے میں سب سے زیادہ سچائی یہ ہے۔ تو لہجے میں سچائی اس لیے تھی، بے باکی اس لیے تھی، اور بات کرنے میں، حق کہنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبت تھے، مال کی طمع، حرص اور لالچ نہیں تھی، کیونکہ جو بندہ بھی دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے اور مال و منال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی تو پھر وہ سچ بولتا ہے، کیونکہ اسے کسی کی مال کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا، کسی کے بینک بیلنس کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور تقویٰ کے بارے میں بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الگ سے خصوصی قسم کی نصیحتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔